والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه يعني في صحيح البخاري حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا. صحیح البخاری کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا، حدیث نمبر 1334 یعنی 1334 یعنی 1334 نمبر کی حدیث صحیح البخاری کی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو 4 تکبیریں کہیں. معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کے تعلق سے جو احکام و مسائل ہیں وہ سلسلے وار آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. نماز جنازہ کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے نماز غائبانہ نماز جنازہ. غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس سلسلے میں بھی کنفیوژن اہل علم کے درمیان بھی ہے، اختلافات اہل علم کے درمیان بھی ہے اور عام لوگوں کے درمیان بھی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس سلسلے میں جو صحیح اور راجح مسلک ہے وہ یہی کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ بالکل جائز ہے، اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کے اوپر 4 تکبیریں کہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ روایت صحیح البخاری حدیث نمبر 1334 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث سے ٹھیک پہلے والی حدیث یعنی صحیح البخاری کتاب الجنائز باب تکبیر علی الجنازۃ اربعا حدیث نمبر 1333 نمبر کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تکبیرات. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی اسی روز ہمیں ان کے فوت ہونے کی، ان کے مر جانے کی خبر سنائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور ان کی صف بندی فرمائی اور اس کی نماز جنازہ میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اصحمہ نجاشی یعنی نجاشی یہ حبشہ کا بادشاہ تھا اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے، مدینہ النبوی کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی طرف کی تھی، اور حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان کے سامنے جب قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی، تو ان کے اوپر بہت گہرا اثر پڑا اور مکہ کے جو اسلام اور مسلمان دشمن ایلیمنٹس اور عناصر جو تھے، جو کفار اور مشرکین تھے، وہ ان مسلمانوں کو واپس مکہ لانے کے لیے، دوبارہ واپس مکہ لانے کے لیے حبشہ پہنچے تھے اور نجاشی سے انہوں نے ڈیمانڈ بھی کیا تھا کہ ہمارے یہاں کے یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کو واپس اپنے شہر لے جانا چاہتے ہیں. لیکن نجاشی نے سورہ مریم کی تلاوت سننے کے بعد اس کا بہت ہی بہترین اثر لیا اور اس نے جان لیا کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل برحق نازل ہوا تھا وہی یہ کتاب اسی طرح سے برحق ہے، اور اس طرح سے وہ اسلام کو اپنے اندر قبول کیا، اسلام کے اثر کو قبول کیا اور مسلمان ہو گیا. جب اس کی وفات ہوئی حبشہ کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ کو مدینے کے اندر ادا فرمائی اور اسی کو غائبانہ نماز جنازہ کہتے ہیں.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم کتاب الجنائز بابن فی التکبیر علی الجنازہ حدیث نمبر 953، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخالکم قد مات فقوموا فصلوا، بے شک تمہارا بھائی، اور حدیث کے اندر بعد میں راوی نے وضاحت بھی کی ہے کہ تمہارا بھائی نجاشی اس کا انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، لہذا تم لوگ اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور ائمہ محدثین، فقہا اور امام شافعی، امام احمد اور امام ابن قدامہ رحمہم اللہ، ان تمام کا یہ موقف ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ بالکل جائز ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المحلہ بالآثار کے اندر فرمایا ہے کہ کسی بھی صحابی سے اس کی ممانعت منقول نہیں ہے۔ گویا امام ابن حزم رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن بالکل اس کے اگینسٹ میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں کا کہنا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ مطلق طور پر مشروع نہیں ہے، یعنی وہ مشروع ہی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے، جن اہل علم نے غائبانہ نماز جنازہ کو غیر مشروع اور ناجائز قرار دیا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی اور تہ دل سے اسلام کو قبول کیا تھا، لہذا یہ صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کے تمام پردے ہٹا دیے گئے اور نجاشی کی میت آپ کے سامنے آ گئی تھی، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر تردید کرتے ہوئے خود علامہ البانی اور علامہ نووی رحمہ اللہ، علامہ نووی اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے کہا ہے کہ یہ روایت جس میں نجاشی کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی تھی، جیسا کہ المجموع شرح المہذب کے اندر اور احکام الجنائز کے اندر، دونوں قداور اہل علم یعنی امام البانی رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ، دونوں نے کہا ہے کہ یہ وہ روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ نجاشی کی میت آپ کے سامنے کر دی گئی تھی، یہ روایت محض اوہام اور خیالات میں سے ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے مزید کہا ہے کہ یہ تعویل کہ یہ عمل صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا بالکل باطل اور فاسد ہے۔ یاد رہے کہ چونکہ اس عمل کی نجاشی کے ساتھ خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے دیگر تمام اعمال کی طرح یہ عمل بھی ہمارے لیے اسوہ ہے اور سنت ہے، اور ان تمام باتوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ بالکل جائز ہے اور اس کے ممانعت کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ حالانکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی بات کو علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار کے اندر اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے اندر نقل کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر غائب شخص ایسے شہر میں فوت ہو جہاں اس کی نماز جنازہ ادا نہ کی گئی ہو تو پھر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر اس شہر میں اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو تو نہیں پڑھی جائے گی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر اور علامہ خطابی اپنی کتاب معالم السنن کے اندر اسی رائے کو صحیح اور قابل ترجیح کہا ہے کہ مرنے والا شخص اگر ایسے شہر میں فوت ہو جہاں اس کی نماز جنازہ ادا نہ کی گئی ہو تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو تو پھر غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ان لوگوں نے دلیل بھی دی ہے، ان لوگوں کی دلیل سنن ابن ماجہ ابواب ما جاء فی الجنائز باب ما جاء فی الصلاۃ علی النجاشی
حدیث نمبر 1537 1537 کے تحت امام ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس کو سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس کو ان لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان اخا لکم قد مات بغیر ارضکم فقوموا فصلوا علیہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی تمہارے علاقے سے باہر فوت ہوا ہے، لہذا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اور اس طرح سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اس طرح سے دلیل پکڑا ہے کہ نجاشی کا جنازہ اس کے علاقے میں نہیں پڑھا گیا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا ہے کہ علاقے سے باہر فوت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، اور نہ ہی اس کی حدیث میں ایسی کوئی وضاحت موجود ہے۔ اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر والم نمبر 3 پیج نمبر 224 کے اوپر، والم نمبر 3 پیج نمبر 224 کے اوپر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی کوئی خبر میرے علم میں نہیں جس سے معلوم ہو کہ نجاشی کی نماز جنازہ اس کے شہر میں نہیں پڑھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، جو سعودی عرب مستقل فتویٰ کمیٹی کے نگرانی میں تیار کی گئی فتوے کی کتاب ہے، اس کے اندر واضح طور پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ غائب میت پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ آج بھی اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق علم کو سیکھنے اور اس علم کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔